باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 30ویں پارے کی سورۃ الماعون پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے آخری آیت مبارکہ میں الماعون کا لفظ آیا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الماعون ہو گیا۔ باقی صورتوں میں پہلی آیت مبارکہ میں آتا تھا کوئی لفظ تو اس کی مناسبت سے سورت کا نام ہو جاتا، اور یہاں سب سے آخری آیت مبارکہ میں آیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ پہلی آیت مبارکہ میں لفظ آئے گا تو اس کی وجہ سے سورت کا نام ہوگا۔ جیسے سورہ ہود ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مریم ہے، بے شمار ایسی صورتیں ہیں قرآن کریم کی کہ جن میں پہلی آیت مبارکہ کی وجہ سے نام نہیں رکھا گیا، بس کوئی حوالہ اور عرف ہوتا ہے اس کی وجہ سے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں الماعون کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو گھروں میں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں لوگ ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں، جیسے برتن دے دیے، کپ دے دیے، گلاس دے دیے، فلاں چیز دے دو، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لین دین ہوتا ہے اس کے لیے الماعون کا لفظ استعمال۔ یا الماعون سے مراد برتن نہیں ہے، روزمرہ کے استعمال کی اور برتنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو قیمت کے لحاظ سے معمولی ہو، کم تر ہو اور اس کی مالیت زیادہ نہ ہو، اس کے دینے کے معاملے میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ ہر جگہ کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پھلدار درخت یا باغ ہوتے ہیں، اب اس میں سے جو پھل گر جاتے ہیں تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو لے لے اٹھا لے، جی کوئی بات نہیں۔ لیکن بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو گرا ہوا پھل بھی وہ ضائع ہو جائے گا لیکن وہ اٹھانے نہیں دیں گے، اور اس چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں سے الجھیں گے۔ اچھا، گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا کہ کھلی کھلی چراگاہیں ہیں اور وہاں پر کسی کام کا نہیں، وہ گھاس انہوں نے نہ اپنے لیے استعمال کرنا نہ کسی اور کے لیے استعمال کرنے دینا، لیکن انہوں نے یہ اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ کسی کی بکری آ گئی، کوئی بندہ کسی نے وہاں کوئی استعمال کر لیا تو ایسا طوفان اٹھے گا کہ اللہ مان بلا۔ بعض لوگوں نے شاملات ہے پورے پورے، یعنی پہاڑ ہیں تاکے اور رکھے جن کو کہتے ہیں، پورے پورے، اور اس پہ کیا کیا ہوا ہے کہ ایک بندے کو ملازم رکھا ہوا، اور اس بات پر وہ پورے پورے علاقوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کس بات؟ کیوں بھائی لڑتے ہو؟ آپ کا اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کی وہاں بکری چل لی یا کسی نے اور کوئی ضرورت کا کام کر لیا تو آپ کو اس میں سے کیا حاصل ہو جائے؟ یہ ہر جگہ کے کلچر اور نوعیت کے اعتبار سے ایسی جو ادنا ترین اور معمولی ترین چیز ہے اس کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، تو اس کے لیے معاون کا لفظ ہے۔ اب سورہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھا کا مطلب جانا، سمجھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی نے دیکھا ہو، بس اوقات ایک آدمی کا علم اتنا یقینی ہوتا ہے وہ دیکھنے کے مترادف ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس آدمی نے اس چیز کو دیکھا اور دیکھ کر وہ یہ والی بات کر رہا ہے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو بالدین یعنی روز جزا کو، انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور اس کے بارے میں آیا کہ یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، یہ بعض لوگوں اوروں کے نام لیے گئے کہ یہ فلاں کے بارے میں، لیکن یہ جو فلاں کا شان نزول ہوتا ہے اس میں وہ ایک ہی بندہ مراد نہیں ہوتا، بس اوقات وہ کردار مراد ہوتا ہے، وہ عنوان مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا نام فرعون ہے جس کا نام موسیٰ ہے وہ نہیں، وہ کردار، وہ طرز عمل جو فرعون نے اختیار کیا اور وہ کردار اور وہ طرز عمل جو موسیٰ نے اختیار کیا وہ مراد ہوتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے الذی جو یدعُ الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے اس کو، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ابھارتا نہیں، ترغیب نہیں دیتا، شوق نہیں دلاتا، تاکید نہیں کرتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرتا ہے نہ کسی اور کو اس کی ترغیب دیتا ہے، جو خود کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے چلیں بھئی یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آئیں بسم اللہ یہ کرتے ہیں۔
اور جس نے نہیں کرنا نہ وہ خود کرتا ہے، نہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، نہ کسی اور کو اس پر آمادہ کرتا ہے۔ فویل للمصلین، بس خرابی ہے، ہلاکت ہے، للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کتنی سخت بات ہے بھائی، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کے سے غافل، یا تو اس طرح غافل ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں، یا اس طرح غافل ہیں کہ پڑھتے ہیں اور اس دوران کبھی کیا خیال اور کبھی کیا وسوسہ اور کبھی کہاں گھوم رہے ہیں اور کبھی کہاں پھر رہے ہیں، اس کے اندر نہ خشوع و خضوع ہے، نہ حضوری ہے، نہ استحصار ہے، اور نہ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ سیاہ بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر الیاذ باللہ ان کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے۔ فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لیتا۔ یہ نماز کے بارے میں، نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ حدیث مبارک ہے۔ اور حدیث جبرائیل، جو سیدنا جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی 2 دن پہلے ہمارے ہاں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا امداد اللہ صاحب تشریف لائے۔ حضرت ہمارے وفاق المدارس صوبہ سندھ کے ناظم بھی ہیں، اور اب یہ جو ہمارے ہاں تدریب المعلمین کا سلسلہ پورے ملک میں شروع ہوا اس کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف لائے، تو ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور سب بچے سفید لباس میں، سفید امامہ میں تھے۔ فرمایا کہ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے حدیث جبرائیل یاد آ گئی، اور پھر ابھی وہاں اجتماع تھا تو اس اجتماع میں بھی حضرت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے اعتماد اور حسن ظن پر پورا اترنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور یہ آپ حضرات سب کے لیے اعزاز کی بات، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب حضرات کے صدقہ جاری ہے۔ تو حدیث جبرائیل میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل تشریف لائے، شدید البیاض، ایسا انہوں نے لباس پہنا کہ بالکل سفید لباس، اور ان کے جسم پر کہیں پر بھی گرد و غبار کے اثرات نہیں، تھکاوٹ کے اثرات نہیں۔ بھائی کوئی اجنبی آدمی آتا ہے تو ظاہر ہے وہ سفر سے آیا، اور اس دور کا سفر بھی کتنا مشکل۔ فرمایا کہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک اوپرا اجنبی آدمی ہے، اور ایسا ہے کہ اس کے جسم پر کہیں پر بھی ہمیں کوئی نشان بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ دور سے سفر کر کے آیا اور یہاں کے رہنے والا بھی نہیں۔ اور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھ گئے کہ ان کے جو یہ گھٹنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے، یعنی شرف تلبس طے کرنا جس کو ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے، یہ وہ والا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ دین اور قرآن سیکھنے والوں اور دینی نسبت رکھنے والوں کا ظاہری لباس اور وضع کا طبیعت صلحاء والی اور نیک لوگوں والی ہوتی ہے، اور اس کا ہم سارے اہتمام کریں۔ خاص طور پر جو حضرات ہمارے سامنے موجود ہیں، جو آن لائن سنتے ہیں بات، وہی قرآن کریم سنا الحمدللہ آخری دنوں میں، تو قرآن کریم کا رنگ چڑھنا چاہیے، اس کا اثر نظر آنا چاہیے، داڑھی کی سنت کے معاملے میں، امامے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، کردار اور عمل کے معاملے میں، معاملات، ہر چیز پر قرآن اور دین کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ادب، یہ دین سراپا ہے ادب کا۔ حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں اور وہ بھی دین سیکھنے کی بات کرتے ہیں، تو ادب کے ساتھ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ دین ادب کا نام ہے۔ ادب جتنا ہوگا اتنا اس کا فیض نصیب فرمائیں۔ تو اصل بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سیدنا جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے، ان سوالات میں سے ایک سوال تھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے فإنہ یراک، تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم یہ والا درجہ تو حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری نمازوں کو ایسا بنا دیں کہ ہمیں یہ ہو کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کی زیارت کریں، یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا تو کہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری سے کام لیتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک،
ومن صام یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا، جس نے ریاکاری کی نیت سے روزہ رکھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ کتنی سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو صرف اپنی رضا کے لیے بنائے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ سارے لوگ ایک آدمی کے قصیدے پڑھیں، ایک آدمی کے گن گائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ اس لیے ہر معاملے میں رب ذوالجلال کی رضا اور رب ذوالجلال کی خوشنودی مقدم رہنی چاہیے، وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ کہ جو روکتے ہیں، منع کرتے، الماعون عام برتنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، معمولی درجے کی چیزیں، کم قیمت چیزوں کا دینے کے معاملے میں بھی وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بخل ہے یہ ایسی چیز ہے، فرمایا کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، قریب من النار، آگ کے قریب۔ اور جو سخی آدمی ہے وہ کیا ہے؟ قریب من اللہ، اللہ کے بھی قریب، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب، اور بعید من النار، آگ سے دور ہوتا ہے۔ یہ بخل کی انتہا ہے کہ وہ چیز جو دینے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، جس کے کھا لینے سے، لے لینے سے بھائی اس آدمی کی صحت پہ اثر بھی نہیں پڑ رہا، وہ دینے سے بھی روکے، تو یہ تو یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایسا گھٹیا پن ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت ہے۔ تو یہ تو بخل سے بھی نیچے کا درجہ ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو اچھے اوصاف ہیں وہ اپنانے کی، اور جو بری خصلتیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کریم اللہ ہمارے حال پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں۔ اللہ دین دنیا کی ساری خیروں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرما دیں۔ اللہ ہماری تمام مرادیں، حاجات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں۔ بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیں۔ اپنی رضا، اپنی پناہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ دنیا آخرت کی عافیت مقدر فرما دیں۔ اللہ ہر معاملے میں درست فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا